عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ ایک بادشاہ کے دربار کے اندر ایک اجنبی نوکری طلب کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ جب اسے قابلیت پوچھی گئی تو کہنے لگا کہ میں سیاسی ہوں۔ عربی زبان میں سیاسی افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے والے معاملہ فہم کو کہتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس سیاستدانوں کی بھرمار تھی۔ اس اجنبی شخص کو خاص گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا دیا۔ چند دن بعد بادشاہ نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا۔ بادشاہ نے جس جنگل سے وہ گھوڑا لیا تھا اس جنگل والے کو بلا کر اس سے اس گھوڑے کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ گھوڑا نسلی ہے، لیکن اس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں مر گئی تھی۔ یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا ہے۔ اس انچارج کو بلایا گیا کہ تمہیں اس کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ وہ کہنے لگا کہ جب یہ گھوڑا گھاس کھاتا ہے تو گایوں کی طرح نیچے منہ کر کے گھاس کھاتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑا منہ میں گھاس لے کر اپنے منہ کو اوپر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا۔ انعام کے طور پر اس کے گھر کے اندر اناج، بنے ہوئے دمبے، پرندوں کا اعلیٰ گوشت اس کے گھر میں پہنچایا، اور اس کے ساتھ پھر اس کو ملکہ کے محل کے اندر تعینات کر دیا گیا۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے اس شخص سے اپنی ملکہ کے بارے میں دریافت کیا تو وہ شخص کہنے لگا کہ طور و اتوار کے اعتبار سے تو ملکہ جیسی ہے، لیکن اصل نسلی شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، حواس بحال ہو گئے۔ ساس کو بلا بھیجا، سارا معاملہ اپنی اس ساس کو بتلایا۔ وہ ساس کہنے لگی حقیقت بات یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے خاوند سے ہماری بیٹی کی پیدائش کے موقع پر ہی تمہارے لیے رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ ہی میں فوت ہو چکی تھی۔ چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات بنانے کے لیے کسی کی بیٹی کو گود لے لیا۔ بادشاہ نے اس مصاحب سے دریافت کیا کہ تمہیں ملکہ کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بدتر ہے۔ بادشاہ ایک بار پھر اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا اور بہت سارا اناج، بھیڑ بکریاں بطور انعام کے اس کے گھر میں بھجوا دی، اور ساتھ ہی اس شخص کو اپنے دربار کے اندر متعین کر لیا۔ پھر کچھ وقت گزرا، اس مصاحب کو بلایا اور بلا کر اپنے متعلق دریافت کیا تو وہ مصاحب کہنے لگا آپ کے بارے میں اس وقت بتاؤں گا کہ اگر آپ مجھے جان کی امان دیں گے۔ بادشاہ نے اس کی جان کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ اس نے کہا کہ نہ تو تم بادشاہ زادے ہو، نہ تمہارا چلن بادشاہوں جیسا ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، لیکن وہ پہلے ہی جان کی امان دے چکا تھا۔ غصے سے تپتا ہوا سیدھا والدہ کے محل میں پہنچا۔ والدہ نے کہا کہ یہ سچ ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا۔ بادشاہ نے مصاحب کو بلایا اور اس سے پھر بڑے تعجب بری نگاہوں سے پوچھا کہ تجھے اس چیز کا علم کیسے ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ بادشاہ جب بھی کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے، موتی، جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن آپ بھیڑ بکریاں، کھانے پینے کی چیزیں عنایت کرتے ہیں۔ یہ اسلوب کسی بادشاہ زادے کا نہیں بلکہ کسی چرواہے کا ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ عادات، اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کروا دیتے ہیں۔